انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ وہ تو ہم یا تو ہمارے سے ہم تو ڈیلے کر لیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پریشر آ جاتا ہے یا ہماری اپنی کمزوریاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹیگیشن خراب ہوتا ہے۔ اس پروسیس کے اندر بیسیکلی انویسٹیگیشن آفیسر سے غلطی کہاں ہوئی ہوتی ہے؟ کہ جو آئی او ہے وہ پہلا جج ہے۔ اگر آئی او نے اپنے طریقے سے ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی، تفتیش مکمل اس نے کر دی، تو میں بڑے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کیس میں سزا نہ ہو۔ سکسیس سٹوری کی جس میں آپ سمجھتے ہو کہ واقعی انویسٹیگیشن بڑی زبردست ہوئی تھی جی بی وی کے کیس میں۔ پرانی بات ہے، تو ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی، ان کے بھائی نے اپنی بہن کو ٹریس کیا کہ فلانا سے میری بہن کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد وہ آئے اور اس کے کچھ رشتہ دار آ گئے اور ان کو انہوں نے ذبح کر دی۔ میرا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انویسٹیگیشن کا۔ میں نے بولا تمہاری جو بنیادی حقوق ہے وہ اپنی جگہ پر، تمہارا جو کرائم ہے وہ اپنی جگہ پر۔ 4-5 دن کے بعد اس نے بولا کہ سر بہت ہو گیا مردار سے باہر، اب میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں ناجیہ اشر اور آپ دیکھ رہے ہیں جینڈر ٹاکس۔ رانی بی بی پنجاب کے شہر چنیوٹ کی رہائشی، عمر صرف 15 سال۔ 1998 میں ایک سرد رات اس پر اس کے اپنے شوہر کے مرڈر کا الزام لگا، جس کے بعد اسے اس کی والد، والدہ، بھائی اور ایک کزن کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے اس پورے خاندان کو عمر قید کی سزا دی۔ وہ کہتی رہی کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس نے یہ قتل نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ 19 سال کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے رانی بی بی کو ناکافی ثبوتوں کی بنا پر باعزت بری کر دیا، لیکن اس کی زندگی کے جو 19 سال تھے وہ برباد ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک ناقص انویسٹیگیشن اور دوسری پولیس کی جانب سے اپیل دائر نہ کرنا، کیونکہ اس وقت میں پولیس نے اپیل دائر کرنے کے لیے رانی بی بی سے 400 روپے رشوت طلب کی جو وہ ادا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے 19 سال برباد ہوئے۔ افسوس کہ اس سنگین غلطی کے ازالے کے لیے ریاست کے پاس کوئی قانون موجود نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی پولیس کی جو بدنیتی تھی اس کا اعتراف کیا۔ یہ صرف رانی بی بی کی کہانی نہیں، ہمارے ارد گرد ایسے ڈھیروں کیسز بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس کی خامیاں کیا ہیں اور انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے، آج کی جینڈر ٹاکس میں اسی پر بات کریں گے۔ گیسٹ کا تعارف میں کرا دوں، مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں انسپیکٹر رحمت خان مروت صاحب، جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہیں اور بہت ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اس طرح کے کیسز سے نمٹنے کا۔ بہت شکریہ رحمت صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے آپ؟ تھینک یو، الحمدللہ۔ رحمت صاحب، بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں منظر عام پر، اور صنفی تشدد سے متعلق تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو خواتین ہیں خاص طور پر وہ کئی سالوں تک جیل میں بند رہتی ہیں جی، اور سزا کاٹ چکی ہوتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عدالت ان کو باعزت بری کر دیتی ہے کیونکہ ناقص شواہد ہوتے ہیں یا ناکافی ثبوت ہوتے ہیں۔ اس پروسیس کے اندر بیسیکلی انویسٹیگیشن آفیسر سے غلطی کہاں ہوئی ہوتی ہے؟ میڈم اس میں 2 چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو خواتین یا ہمارے جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا کیس جنن ہوتا ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے یا تو وہ اپنی خاندان کی وجہ سے وہ لپیٹ میں آ چکی ہوتی ہے، اس کی کوئی زمینی تنازعات ہوتے ہیں۔ اس میں انویسٹیگیشن تو ہوئی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن میں کیا خامیاں رہ گئی ہوتی ہیں؟ یہاں پہ کمی کہاں ہوتی میں ہے؟ اس کی تھوڑی سی گزارش کر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیس جینین ہوتا ہے، اس کی ضمانت بھی ہو چکی ہوتی ہے ایسے کیسوں میں، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کا اس کی جو ضمانت نامہ ہے وہ کون بھرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے پڑی ہوتی ہیں، جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ بہت سے لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، ضمانتیں ہو چکی ہوتی ہیں، جج صاحبان بھی یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو جان، لیکن سوال یہ کہ جب تک آپ اس کی شورٹی جمع نہیں کراؤ گے، جب تک آپ اس کی بیل کے کاغذات جمع نہیں کراؤ گے، تو ایسی بھی ہیں کہ مہینوں سے سالوں سے میڈم جو ہے نا لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ سفر کر رہے ہیں۔ پھر میں واپس انویسٹیگیشن پروسیس پر آؤں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں، کمی یا خامی کیا ہے جو دور ہونی چاہیے، اس سے زیادہ یہ بہتر اور ایک افیکٹو پروسیس ہو جائے گا؟ میڈم بات یہ ہے کہ لا جو ہے نا، لا کا اپنا ایک راستہ ہے جو اپنا راستہ تعین کرتا ہے۔ اگر آئی او پراپر وے سے اپنی پروسیجر کو اڈاپٹ کرے تو ہمارے سینئر کا بھی یہ کہنا ہے، اور میں نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اور میرا وکیلوں کے ساتھ بھی اور سینئروں کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو آئی او ہے وہ پہلا جج ہے، کیس اس کے پاس ہے، اس کے آئی او پہلا جج ہے۔ اگر آئی او نے اپنے طریقے سے ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی، تفتیش مکمل اس نے کر دی، اپنے قانونی تقاضے جو بھی ریکوائرمنٹ اس کیس کے حوالے سے، کیونکہ ہر کیس کا اپنا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ایک پروسیجر ہے، اس کے حوالے سے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر دی،
تو میں بڑے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ اس کیس میں سزا نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو فارمیلٹیز ہمارے جو انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے وہ تو ہم یا تو ہمارے سے ہم تو ڈیلے کر لیتے ہیں یا اس کے اندر کوئی پریشر آ جاتا ہے یا ہماری اپنی کمزوریاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انویسٹیگیشن خراب ہوتا ہے. اس وجہ سے میں ہمیشہ میٹنگ میں ایک ہی بات کرتا تھا اور جونیئر کو بھی یہ بتاتا تھا کہ کوشش یہ کرو کہ اگر آپ کا 161 بیان ہو جائے شروع میں تو کوشش یہ کرو کہ اس کو کنورٹ کر دو بیفور دا کورٹ 164 میں. اس 164 اسٹیٹمنٹ کا میڈم یہ فائدہ ہوتا ہے ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن کہ اگر آپ کا گواہ علاقہ بھی چھوڑ جائے, آپ کا گواہ جو ہے نقل مکانی بھی کر لے, آپ کا گواہ جو ہے وہ مر بھی جائے کسی بھی وجہ سے, مطلب ہے طبی موت مر جائے یا کسی کی وجہ سے مر جائے, تو وہ جو 164 میں جو مجسٹریٹ جو جج ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے. صحیح. پھر وہ جو گواہی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو 161 کی جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے 164 کہ یہ جو گواہ جس نے بیان دیا تھا یہ بالکل ٹرو ہے. اب 164 جب کورٹ میں جو ہے نا ریپیٹ ہوتی ہے 161 کو شیلٹر میں, تو میں نے دیکھا ہے تقریباً سزائیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سزائیں ہو جاتی ہیں والی جو بات کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر ہی میرا یہ سوال بن رہا تھا اور میں یہ جاننا چاہ رہی تھی سکسیس ریٹ کیا ہے. کوئی سکسیس اسٹوری کی جس میں آپ سمجھتے ہو کہ واقعی انویسٹیگیشن بڑی زبردست ہوئی تھی جی بی وی کے کیس میں اور کامیابی ملی, انصاف ہوا, کوئی سکسیس اسٹوری بتائیں کوئی. میڈم اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت طویل عرصے تک انویسٹیگیشن میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرانی بات ہے, تو ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی اپنی مرضی کی. برکیف وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی, اس کے بھائی وغیرہ جو ان کے پیچھے تھے ان کے ڈھونڈ رہے تھے, تو کسی طریقے سے ان کو ٹریس کیا گیا. ان کے بھائی نے اپنی بہن کو ٹریس کیا کہ فلانا سے میری بہن کی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا اپنا ایک ٹیکٹس استعمال کیا کہ بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, بس یہ ہے کہ آپ ہمارے سے مل لو اور ہم آپ کو عزت کے ساتھ جو ہے نا اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, ان سے ملے, اپنی بہن سے ملے, اپنے جو اس کا ہسبینڈ تھا ان سے ملے. اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہو گیا. 2-4 دن ان کو اعتماد میں لیا. اعتماد میں لینے کے بعد کیا ہوا کہ رات میں اس کو کھانے میں اس کو نشاور چیزیں دی گئی. نشاور چیزیں دینے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو تھے ظاہر بات ہے وہ تو نشے میں آ گئے, وہ مدہوش ہو گئے. اس کے بعد وہ آئے اور اس کے کچھ رشتہ دار آ گئے اور ان کو انہوں نے ذبح کر دیا, دونوں کو. جی, اس کو مار دیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک گراؤنڈ تھا, اس گراؤنڈ کے اندر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا, اس گراؤنڈ کے اندر اس کے قریب ہی تقریباً 10-15 فٹ کے فاصلے کے اوپر انہوں نے ان کے لیے قبر کھودی اور انہوں نے اس میں اس کو دفنا دیا. ہمیشہ جب بھی کوئی پولیس اس قسم کی جو بلینڈ کیس ہوتا ہے, جب اس کو یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے نا ظاہر بات ہے سسپیکٹس تو پھر ہم اٹھاتے ہیں. پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے کہاں تک اس کی کلو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. صحیح. جب یہ سسپیکٹ یہ اٹھایا گیا کیونکہ پہلے بھی ان کا درخواستیں تو تھانوں میں آگے پیچھے ان کے بھائیوں کی درخواستیں تو جمع تھی, تو پولیس کا پہلا شک یہ پڑ گیا کہ بھائی ان کی تو اور کسی کے ساتھ دشمنی تو تھی نہیں, سارے وہ خاندان والے سارے خاندان والے تھے. تو اس وجہ سے پھر جب سسپیکٹس ہم نے اٹھائے تو تقریباً ہم نے اس کو اپنے طریقے سے, میں نے خود اپنے طریقے سے انٹروگیٹ کیا. لیکن میرا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے انویسٹیگیشن کا. رولز کو میں بالکل اپلائی کرتا ہوں, لا کو میں بالکل اپلائی کرتا ہوں کیونکہ میں بھی لا رول سے بری ذمہ نہیں ہوں. لیکن میرا طریقہ کار یہ تھا کہ تھوڑا سا میں نے اس پر ہاتھ ہلکا رکھا. ان کو پیار محبت میں طریقے کے ساتھ اس کو کنوینس کرنے کے بعد 4-5 دن جب میرے پاس رہا, میں نے اس کو 2 کارٹن جوڑے دیے. اس کو میں اچھا کھانا کھلاتا تھا. آپ نے اچھی طریقے سے اس کو ڈیل کیا. میں نے بولا تمہاری جو بنیادی حقوق ہے وہ اپنی جگہ پر, تمہارا جو کرائم ہے وہ اپنی جگہ پر. 4-5 دن کے بعد اس نے بولا کہ سر بہت ہو گیا مردار سے باہر, اب میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. پھر اس نے آپ کو پھر وہ میرے کو رات کو تقریباً 12:30-1 بجے میری گاڑی میں بیٹھ کے پھر اس نے اس جگہ کی یہ پوائنٹیشن کر دی کہ سر اس جگہ پہ میں نے اس کو کھڑا کھولا ہے اور میں نے کیا. اور پھر یہ تھا کہ جب میں صبح 10 بجے پریکٹیکلی دوبارہ گیا 10-11 بجے, تو وہاں جب میں نے دیکھ لیا تو وہاں پہ کچھ مکھیاں وغیرہ بھی کافی بن آ رہی تھیں. تو اس سے بھی تھوڑا سا, چونکہ ہم پریکٹیکل لائف میں رہ چکے ہیں, تو ان سے بھی تھوڑا سا ہم نے اندازہ لگا کہ وہاں کی سم تھنگ از رانگ یہاں گڑا ہے. اور واقعی پھر اس کے بعد میں نے پروسیس جو ہوتا ہے
जो हमारा एक प्रोसीजर है पोस्टमार्टम का 176 का 174 तो फिर हमारा अलग होता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट या इस तरह के काम होते हैं वो फिर मजिस्ट्रेट करता है। फिर हमने बाकायदा पुलिस हॉस्पिटल को बाकायदा लेटर मूव किया, वहाँ बाकायदा अफसरान आए, जितनी भी बोर्ड्स के मेंबर थे वो आए, बाकायदा हमने टेंट लगाया, टेंट जो उसको लाश को थोड़ा सा उसका करने के लिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट आया और इसके बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो इस तरीके से मैंने उसको ट्रेस किया था। सिनफी तशद्दुद के जो केसेस होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता क्या है, और टिपिकली 1 बाय 1 अगर स्टेप हम जानना चाहें कि जैसे ही कोई एफआईआर कटी है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होती है? कोर्ट के अंदर जब आप किसी एक्यूज्ड को आप सजा देते हो तो आपके पास तीन मेन चीज़ें हैं। नंबर 1 आपका है कंप्लेनेंट, नंबर 2 आपके हैं विटनेसेस, और नंबर 3 है आपकी एविडेंस। जब तीनों में से एक चीज़ भी आपका कम हो तो आप किसी भी केस को सज़ा नहीं दे सकते। और ला यही कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स जो हैं वो हमेशा कि उसको फ़ायदा पहुंचाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून की किताब में लिखा है। लेकिन अगर आपने उसको सीक्वेंस के साथ चलाया, आपने 161 रिकॉर्ड कराए, आप प्लेस ऑफ ऑफेंस पे चले गए, आपने वो जगह देखी, उसकी फ़ोटोग्राफी की, आपने वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस विटनेस लिए, आपने आपके चश्मदीद गवाह लिए, आपने वहाँ पे एन शाहिदीन से पूछा, आपने वीडियो बनाए, क्योंकि आजकल वीडियो जो है वो भी आजकल हमारे एविडेंस के अंदर बड़ा कारआमद है। पहले ज़माने में नहीं होता था, लेकिन आजकल ये भी बड़ा वैलिड है। लेकिन जब आप उस चीज़ पे, मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया कि जो आईओ जब मौके पे जाता है तो वो जो मौका होता है वो आधी तफ्तीश है, वो आपकी आधी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। इसके बाद है प्रोसेस तो चलता है, लेकिन आपके पास गवाह मौजूद हो, आपके पास मुद्दई मौजूद हो, आपके पास एविडेंस मौजूद हो, तो दूसरे मानों में तो आप ये कह सकते हैं सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिए, अब तो आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रहमत साहब आपका। और ये जो डिस्कशन रही है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही है, और उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अगर इस तरह का कोई केस होता है जीबीवी से रिलेटेड, जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए, और वो ख़ास तौर पर क्या तरीक़ाकार है स्टेप बाय स्टेप जिसको फॉलो करके आप इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज इस जेंडर टॉक से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।